بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پیوٹن اور اولاف شولز کی چونچیں لڑ گئیں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی کامیابی کے بعد دنیا بھر کے ایسے تمام ممالک میں جو اپنے بیشتر معاملات کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں شف یعنی ایک قسم کی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ جرمنی بھی ایسے ممالک میں شامل ہے۔ کہنے کو تو یہ ملک یورپ کی سب سے بڑی معاشی طاقت کہلواتا ہے، لیکن سیکیورٹی اور دیگر بے شمار معاملات کے لیے یہ ملک بھی امریکہ کا دست نگر ہی ہے۔ اس لیے اس ملک میں ٹرمپ کی کامیابی سے شف یعنی کھلبلی کا پیدا ہو جانا ایک قدرتی امر ہے۔ صدر ٹرمپ کے حوالہ سے بین الاقوامی میڈیا یوکرین کی جنگ کے بارے میں ایک تھیوری کو بہت اچھال رہا ہے، جس کو ایکسیلیٹ ٹو ڈی ایکسیلیٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یوکرین میں اگر جنگ ختم نہیں ہو رہی تو جنگی سرگرمیوں کو انتہا تک بڑھا دو تو یہ جنگ خود بخود ہی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اب یہ ٹرمپ کی تھیوری ہے یا نہیں، یہ کم از کم میں تو وثوق سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بعض رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے جمعرات 14 نومبر کو صدر پیوٹن سے فون پر بات کی ہے اور ان کو مشورہ دیا ہے کہ روس اپنی جارحانہ سرگرمیاں جو وہ یوکرین میں کر رہا ہے ان کو بند کر دے، اور ساتھ ہی ان کو روسی صدر کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ امریکہ کی یورپ میں کافی بڑی تعداد میں فوج موجود ہے، اور یہاں پہ ناظرین سب کو علم ہے کہ امریکی افواج کے اہم ترین ہیڈ کوارٹرز جرمنی کی سرزمین پر ہی موجود ہیں۔ جرمنی حکومت کے ایک ترجمان جو ہیں اسٹیفان ہیبسٹرائٹ کے مطابق جمعہ 15 نومبر جبکہ ٹرمپ کو انتخاب جیتے ابھی 10 دن ہی گزرے تھے، جرمنی کے موجودہ چانسلر شولز، جن کو اپنے اقتدار کے بھی آج کل لالے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تقریباً 2 سال کی خاموشی کے بعد پہلی مرتبہ روس کے صدر پیوٹن سے فون ملا کر چونچیں لڑائی ہیں۔ اور یہ جو چونچیں لڑانا یا فون کی کال ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹہ لمبی فون کال تھی۔ جرمنی میڈیا اس بارے میں سرکاری ترجمان ہیبسٹرائٹ کی طرف سے جاری نکات پر ہی مبنی خبریں نشر کر رہا ہے۔ تاہم ایک نکتہ جس کی طرف شاید جان بوجھ کر اتنی توجہ نہیں دی گئی یا اس کو پھر سنسر کر دیا گیا ہے، وہ روسی صدر پیوٹن کی طرف سے بتلایا گیا وہ نکتہ جو نارڈ سٹریم پائپ لائن نمبر 2 کے بارے میں ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق روسی صدر نے جرمن چانسلر کو یاد دلایا کہ روس انرجی سیکٹر میں اپنے معاہدوں کی بہت زیادہ پاسداری کرتا ہے، اور اب بھی اگر جرمنی پسند کرے تو روس جرمنی کے ساتھ ماضی میں کیے گئے تمام معاہدوں کو بحال کر کے ان پر پہلے سے طے شدہ شرائط کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ اور روسی صدر نے یہ پیشکش بھی کی ہے کہ جرمنی جانے والی اس پائپ لائن کو فوری مرمت کر کے چند بٹنوں کو دبانے کی ضرورت ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی جرمنی کو سستی گیس مہیا ہونی ایک بار پھر شروع ہو جائے گی، اور جرمنی بھر میں جو 2 سال سے سستی انرجی نہ ملنے کی وجہ سے معاشی کساد بازاری کے جو منحوس سائے بڑھ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جرمن معاشیات کو مانیٹر کرنے والے محکمہ کے مطابق اس سال یعنی 2024 میں بھی جرمنی کی معاشیات کے لیے یہ سال بھی ایک برا سال ثابت ہو رہا ہے۔ اب اس پیشکش کو جو صدر پیوٹن نے کی ہے، اس کے بدلے میں وہ چاہتے ہیں کہ جرمنی جو ہے وہ ٹرمپ کی تھیوری ایکسیلیٹ ٹو ڈی ایکسیلیٹ کو رد کر دے اور تعاون نہ کرے، کیونکہ اگر امریکی افواج اس جنگ میں کودتی ہیں تو اصل سرگرمیاں جرمنی کی سرزمین سے ہی ہوں گی۔ روسی صدر کی طرف سے یہ وہ پیشکش ہے کہ اگر اس کو جرمنی قبول کر لیتا ہے تو جرمنی کی معاشی فیلڈ میں فوری تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دونوں رہنماؤں میں یہ بات بہرحال ہوئی لازمی ہے، گو جرمن میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا، کیونکہ روسی صدر نے بالکل ایسی ہی پیشکش گزشتہ ماہ برکس ممالک کی میٹنگ کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں بھی کی تھی۔ لیکن یہاں $1 ملین کا سوال تو یہی ہے کہ کیا ٹرمپ جرمنی کو روس کی یہ پیشکش قبول کرنے دے گا یا نہیں، کیونکہ اس پیشکش کو قبول کر کے جرمنی اور روس کے تعلقات ایک بار پھر بہتر ہو سکتے ہیں۔ کیا موجودہ چانسلر اولاف شولز میں اتنی جرأت اور بہادری موجود ہے کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکے؟ تو اس کا جواب فی الحال تو نفی میں ہی نظر آ رہا ہے۔
دوسری طرف اگر جرمنی کے چانسلر روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر کے یوکرین جنگ کا کوئی قابل عمل حل نہیں نکالتے تو پھر چند ماہ میں ہونے والے جرمنی کے جو انتخابات ہیں ان میں ان کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا چانس بہت کم ہو جائے گا۔ اور آج کل کسی کو علم نہیں کہ کون سی پارٹی پھر برسر اقتدار آتی ہے اور اس خطہ میں پھر کس قسم کی سیاست کو کھیل کھیلنے کا موقع ملے گا۔ روس کی یہ جو پیشکش ہے نارڈ اسٹریم کی، اس کے پیچھے یہ حقیقت بھی کار فرما ہے کہ روس کو قطعی علم ہو چکا ہے کہ امریکہ، برطانیہ کے بعد جرمنی اور جرمنی کی شہ پر پولینڈ ہی یہ وہ ممالک ہیں جو یوکرین کو سب سے زیادہ امداد دے کر اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے مطلوبہ ریسورسز یا وسائل مہیا کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی کو جرمن چانسلر کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی کہ 2 سال بعد فون کر کے اس جمی ہوئی برف کو جرمنی نے توڑ کر روس اور مغربی یورپ کے درمیان تعلقات کے لیے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ بہرحال یہ یوکرینی صدر کا ذاتی خیال ہے۔ دوسری طرف جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے اپنے ملک اور عوام کے حالات کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ جو 2 سال کے بعد جرمنی کے چانسلر نے روسی صدر کو فون کیا ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر ٹرمپ امریکہ کے صدارتی انتخاب نہ جیتے تو جرمن چانسلر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتے۔ بہرحال اب دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ جو جرمنی کے چانسلر نے روسی صدر پیوٹین کو 1 گھنٹے کا فون کر کے بقول صدر زیلنسکی ایک نیا پنڈورا باکس کھولا تو ہے، اس باکس میں سے نکلتا کیا ہے؟ تو ناظرین، آپ بھی اپنی رائے اس بارے میں دے سکتے ہیں کہ یہ جو 1 گھنٹے کی ٹیلی فون کال کی ہے جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے، آپ کی رائے میں اس کا اس خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور کیا اولاف شولز صاحب جو کہ جرمنی کے چانسلر ہیں ان کا یہ قدم درست قدم تھا یا ان کو اس سے باز رہنا چاہیے تھا؟ ضرور اس بارے میں اپنی رائے دیجیے گا کمنٹس باکس میں۔